بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شجیع اللہ فراست. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے. سب سے پہلے ہیڈ لائن. Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. شالی بنڈا، خلوت روڈ، حیدرآباد. علم اقوام کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز. آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس. تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز. آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, شمشیر گنج، ملک پیٹ، چارمینار and دلسکھ نگر. مہاراجہ دولہا ہاؤس کی فخریہ پیشکش. 37 سال مکمل ہونے پر سوٹس اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 70% کم دام میں حاصل کیجیے. باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے. 30,000 کی سوٹس اور شیروانی کی خریداری پر 30,000 کی پگڑی، موتی کا مالا اور تلوار بالکل مفت پہنیے. آپ مارکیٹ میں دام معلوم کر لیں اور پھر تشریف لائیں. یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر. ایک ہی دام، ہول سیل دام. ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد اور گن فاؤنڈری ایبٹس. مدد حاصل کرنے والے بھوکے فلسطینیوں پر فائرنگ کا ایک اور واقعہ. 27 جاں بحق. نصر ہاسپٹل زخمیوں سے بھر گیا. بلڈ ڈونیشن کی اپیل. حماس نے امداد تقسیم کرنے والے امریکی ادارے پر کی تنقید. کہا فلسطینیوں کو راحت پہنچانا مقصد نہیں، جال بچھایا جا رہا ہے. چوبیس گھنٹوں میں 40 فلسطینی جاں بحق. مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے دھاوے. درجنوں گرفتار. جبالیہ میں اسرائیلی فوج کی گاڑی بم کی زد میں آ گئی. 3 فوجی مرے. مارچ کے بعد IDF کا سب سے بڑا نقصان. یمن کے حوثیوں نے ایک بار پھر بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا. تل ابیب میں اسرائیلی پناہ کے لیے دوڑ پڑے. حج 2025 چہارشنبے سے شروع ہوگا. دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان مکہ میں جمع. طواف کے بعد مینا روانہ ہوں گے. رشیا سے ہتھیار خریدنے پر امریکہ انڈیا سے ناراض. کامرس سیکرٹری نے کہا واشنگٹن سے چھیڑ خانی کی جا رہی ہے. CDS انیل چوہان نے بیان دہرایا. کہا عارضی نقصانات نہیں، نتیجے اہم ہیں. آل پارٹی ڈیلیگیشنز کے وطن پہنچنے کا سلسلہ شروع.
ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غازہ کے صحت عہدیداروں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے مدد کی تقسیم کے ایک اور مقام پر فلسطینیوں پر فائرنگ کی، جس سے کم 27 بھوکے فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ یہ 3 دنوں میں ایسا تیسرا واقعہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شک کی بنیاد پر بعض لوگوں کو نشانہ بنایا جو سپاہیوں کی طرف بڑھ رہے تھے اور فائرنگ کو نظر انداز کر رہے تھے۔ یہ مرکز امریکہ کی مدد سے چلایا جا رہا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے امریکہ کی ایک فاؤنڈیشن کی طرف سے چلائے جانے والے ایڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم کے طریقے پر تنقید کی اور کہا کہ اسرائیل مدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ منگل کو انسانی مدد حاصل کرنے والوں پر فائرنگ کے الزام کی تحقیقات کر رہی ہے۔ فوج نے سویلینز پر فائرنگ کی خبروں کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے ایک عہدیدار زاہد وحیدی نے بتایا کہ منگل کی صبح کم سے کم 27 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے ترجمان ہشام ہنا نے کہا کہ رفح میں ان کے فیلڈ ہاسپٹل میں 184 زخمیوں کو لایا گیا، ان میں سے 19 کو آتے ہی مردہ قرار دیا گیا جبکہ 8 نے بعد میں دم توڑ دیا۔ 27 میتوں کو خان یونس کے نصر ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا ہے۔ فلسطینی عہدیداروں نے کہا کہ نصر ہاسپٹل زخمیوں سے بھر چکا ہے۔ ہاسپٹل نے بلڈ ڈونیشن کی اپیل کی ہے۔ غزہ کے پاس دوسرے علاقوں سے بھی حملوں کی خبریں مل رہی ہیں۔ غزہ کے ہزاروں فلسطینی مرد، عورتیں اور بچے بھوک پیاس سے نڈھال ہیں اور امدادی مرکز کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں پر مسلسل 3 دن سے گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ اب تک اس طرح کے واقعات میں کم سے کم 99 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیل امداد کے مرکز کو ایک جال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ حماس نے امریکہ کی مدد سے چلنے والے ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے آپریشنز پر تنقید کی اور کہا کہ اس کا مقصد فلسطینیوں کو راحت پہنچانا نہیں ہے بلکہ وہ ایک جال پھیلا رہا ہے۔ حماس نے اس آپریشن کو اسرائیل اور امریکہ کا جال قرار دیا۔ غزہ کی میڈیا آفس نے بتایا کہ پچھلے 8 دنوں میں اس طرح کے واقعات میں 102 فلسطینی جاں بحق ہوئے جو مدد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 40 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 208 زخمی ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 54,510 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,24,901 فلسطینی زخمی ہوئے۔ نارتھ غزہ کی جبالیہ میں ایک بم دھماکے میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ تینوں کی پہچان کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ان کی ایک گاڑی IED کی زد میں آ گئی جو ان کے راستے میں بچھایا گیا تھا۔ مارے گئے فوجیوں کی عمریں 20 اور 22 سال بتائی گئی ہیں۔ یہ مارچ میں سیز فائر ٹوٹنے کے بعد سے اسرائیل کا سب سے بڑا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے مارے گئے سپاہیوں کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے فوجی زمینی آپریشن کے دوران مارے گئے IDF فوجیوں کی تعداد 423 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ جنین، بیت لحم، نابلس اور دوسرے مقامات سے دھاووں کی خبریں آ رہی ہیں۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے ان کی تجویزوں کو قبول کر لیا تھا لیکن بعد میں اسرائیل کے دباؤ میں وہ آ گئے۔ حماس عہدیدار محمود مرداوی نے کہا کہ وٹکاف نے حماس کی تجویزوں سے اتفاق کیا اور پھر اسرائیل کے مطالبات پر زور دینے لگے۔ حال ہی میں وٹکاف نے جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا تھا۔ حماس نے اس میں بعض تبدیلیوں کی تجویز پیش کی۔ مرداوی نے کہا کہ حماس پائیدار جنگ بندی چاہتی ہے، غزہ سے اسرائیل کی مکمل واپسی چاہتی ہے اور بلا روک ٹوک انسانی مدد چاہتی ہے، لیکن اسرائیل نے ان شرطوں کو اور مطالبات کو رد کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس سمجھوتے کے تحت 10 زندہ ہوسٹیجز اور 18 ہوسٹیجز کی لاشوں کو فلسطینی قیدیوں کے بدلے بھیجا جائے گا۔ یمن کے حوثیوں نے ایک بار پھر تل ابیب میں حملے کیے ہیں۔ المسیرہ ٹیلی ویژن نے بتایا کہ اس حملے کے دوران کئی یہودی آبادکار پناہ کے لیے دوڑ پڑے۔ اسرائیلی میڈیا میں حملے کی تصدیق کی گئی اور کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے میزائلوں کو روکا ہے۔ حوثی حملوں کی وجہ سے کئی بار تل ابیب انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشنز متاثر ہوئے ہیں۔ حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ ان کی میزائل فورس نے بن گورین ایئرپورٹ کو پھر سے نشانہ بناتے ہوئے ایک تازہ آپریشن کیا ہے۔ سلسلے کو حج 2025 چہارشنبے سے شروع ہوگا۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں مسلمان طواف کعبہ کے ساتھ مناسک حج کا آغاز کریں گے۔ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی کریں گے اور اس کے بعد منا روانہ ہوں گے۔ منا مکہ سے 5 کلومیٹر دور خیموں کا شہر ہے۔ اس کے بعد عازمین حج میدان عرفات روانہ ہوں گے۔ جمعرات کو وقوف عرفات کے ساتھ لاکھوں مسلمانوں کو حج کی خوش نصیبی حاصل ہوگی۔
میدان عرفات میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا تاریخی خطبہ دیا تھا۔ جمعرات کو وقوف عرفات کے بعد شام کے وقت حاجی مزدلفہ روانہ ہوں گے، جو عرفات اور مینا کے درمیان واقع ہے، جہاں پر وہ شیطان کو مارنے کے لیے کنکر جمع کریں گے۔ پھر حاجی مینا واپس ہوں گے، جہاں شیطان کی علامتوں کو کنکر مارے جائیں گے۔ کنکر مارنے کے عمل کو رمی جمار کہا جاتا ہے۔ رمی جمار سے پہلے عید الاضحیٰ کے مد نظر جانوروں کی قربانی دی جائے گی اور بال اتروائے جائیں گے۔ حج کے لیے سعودی حکومت نے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے ہیں۔ پچھلے سال شدید گرمی کی وجہ سے بعض خبروں کے مطابق ہزاروں حاجیوں کا انتقال ہوا تھا۔ اس مرتبہ پچھلے سال کے تجربے کے مد نظر خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عہدیداروں نے بتایا کہ وہ ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عہدیداروں نے تقریباً 2,70,000 لوگوں کو واپس بھیج دیا ہے، جو بغیر پرمٹ کے حج ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے لوگوں پر جرمانے بھی لگائے جا رہے ہیں اور انہیں لانے والے ایجنٹس کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ حج کو پرسکون بنانے کے لیے سیکیورٹی کے بھی پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ 15 لاکھ سے زیادہ عازمین حج مکہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ سیکیورٹی انتظامات کے لیے ڈرونز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ حج سیزن شروع ہونے سے پہلے 2 لاکھ لوگوں کو مکہ سے باہر کیا گیا۔ یوکرین اور امریکہ کے درمیان فوجی معاملوں، پابندیوں اور منرلز کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ یوکرین کا ایک ڈیلیگیشن واشنگٹن پہنچا۔ اس ڈیلیگیشن نے امریکی عہدیداروں کے ساتھ رشیا کے خلاف پابندیوں، یوکرین کے منرل سیکٹرز میں امریکی انویسٹمنٹس اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہوئی جب حال ہی میں ترکی کے استنبول شہر میں رشیا اور یوکرین کے درمیان دوسرے دور کی بات چیت ہوئی، جس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ ساؤتھ کوریا کے الیکشنز میں لی جائے میونگ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں مڈ ٹرم الیکشنز ہوئے ہیں۔ اب تک کے اندازوں اور گنتی کے مطابق قدامت پسند پارٹی کے لیڈر پیچھے ہیں۔ سابق صدر یون سک یول کے مواخذے یعنی امپیچمنٹ اور انہیں عہدے سے ہٹانے کے بعد مڈ ٹرم پولز کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے مارشل لا لگایا تھا، لیکن پارلیمنٹ نے فوری ان کے فیصلے کو رد کر دیا تھا اور ان کے خلاف ہی مواخذے کی کارروائی کی گئی۔ امریکہ نے رشیا سے ہتھیار خریدنے کے انڈیا کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ امریکہ کی کامرس سیکریٹری ہاورڈ لوٹک نے کہا کہ نئی دہلی کا یہ قدم امریکہ سے چھیڑ خانی ہے۔ انڈیا لمبے عرصے سے رشیا کے ہتھیاروں کا ایک بڑا خریدار رہا ہے اور امریکہ ہمیشہ اس وجہ سے انڈیا سے ناراض رہا ہے۔ رشیا انڈیا کو S-400 میزائل سسٹم دے رہا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ حالیہ لڑائی میں S-400 میزائل سسٹم نے اہم رول ادا کیا تھا۔ پاکستان کے کراچی شہر میں زلزلے کے بعد افراتفری کے دوران ایک جیل سے 200 سے زیادہ قیدی فرار ہو گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ کم سے کم 216 قیدی پیر کی رات فرار ہو گئے۔ ان میں سے کئی پر سنگین الزامات تھے۔ قیدیوں نے جیل عہدیداروں پر قابو پایا۔ اس افراتفری کے دوران ایک قیدی ہلاک ہو گیا اور کئی قیدی اور جیل ملازمین زخمی ہوئے۔ زلزلے کا مرکز 10 کلومیٹر گہرائی میں پایا گیا۔ سندھ صوبے کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن نے قیدیوں کے فرار کی تصدیق کی اور کہا کہ منگل کی صبح تک 75 قیدیوں کو پھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان نے کہا کہ پیشہ ور فوجیں عارضی نقصانات سے متاثر نہیں ہوتی اور ایسے حملوں میں مجموعی نتیجے اہمیت رکھتے ہیں۔ اعلیٰ فوجی کمانڈر نے کہا کہ پاکستان انڈیا کو ہزاروں خراشوں کے ذریعے خون بہانے کا اپروچ رکھتا تھا، لیکن نئی دہلی نے آپریشن سندور کے ذریعے سرحد پار دہشت گردی کے خلاف ایک نئی ریڈ لائن کھینچی ہے۔ جنرل چوہان ساوتری بائی پھولے پونے یونیورسٹی میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اس بیان پر تنقیدوں کو رد کر دیا کہ انڈیا نے آپریشن کے شروعاتی مرحلے میں جیٹس کھوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو آپریشن سندور کے 5 منٹ بعد سرکاری طور پر واقف کرایا گیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں کانگریس پارٹی کی تنقیدوں کو رد کر دیا۔ انڈیا کی آل پارٹی ڈیلیگیشن نے عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابوالغیث اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقات کی اور دہشت گردی کے خلاف انڈیا کے نقطۂ نظر کو بیان کیا۔ NCPSP لیڈر سپریا سولے کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن نے پاکستان کی طرف سے کی جانے والی سرحد پار دہشت گردی کے بارے میں بتایا۔ اس موقع پر ڈیلیگیشن کے ارکان اور عرب لیڈرز نے اس بات سے اتفاق کیا کہ دہشت گردی سے مقابلہ کرنا انڈیا اور عرب لیگ دونوں کی ترجیح ہے۔ انہوں نے معاشی اور تہذیبی معاملات پر بھی بات چیت کی۔ یہ ملاقات ایجپٹ کے دارالحکومت قاہرہ میں ہوئی۔ اس دوران آل پارٹی ڈیلیگیشنز کے وطن پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آپریشن سندور کے بعد انڈیا نے آل پارٹی ڈیلیگیشنز کو دنیا کے 33 دارالحکومتوں میں روانہ کیا تھا تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ انڈیا دہشت گردی کو بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ اس دورے کا مقصد پاکستان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردی کو بے نقاب کرنا تھا۔
اس دوران بی جے پی رکن پارلیمنٹ جینت پانڈا کی قیادت میں 4 ملکوں کا دورہ کرنے والا ڈیلیگیشن دہلی واپس پہنچا۔ اس ڈیلیگیشن میں صدر مجلس اسد الدین اویسی بھی شامل تھے۔ دہلی اترنے کے بعد اس ڈیلیگیشن نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کی اور ان سے تفصیلات شیئر کی۔ تمام ڈیلیگیشنز کے آنے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی ان ڈیلیگیشنز کے ارکان سے ملاقات کریں گے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور صدر مجلس اسد الدین اویسی بیرونی دورے کے بعد حیدرآباد واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے جینت پانڈا کی قیادت والے ڈیلیگیشن کے ساتھ بحرین، کویت، سعودی عرب اور الجیریا کا دورہ کیا تھا۔ 4 ملکوں کے دورے کے دوران اسد الدین اویسی نے پاکستان پر سخت لفظوں میں تنقید کی تھی۔ انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بے وقوف جوکرز بھی قرار دیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سیلاب سے متاثرہ ریاستوں آسام اور سکم کے چیف منسٹر سے بات چیت کی۔ نارتھ ایسٹ کی ریاستیں بارش اور سیلاب سے بری طرح متاثر ہیں۔ ان ریاستوں میں پچھلے کئی دنوں سے بارش سے متعلق حادثوں میں کم سے کم 34 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ مرکزی حکومت نے متاثرہ ریاستوں کو ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ اداکار کمل ہاسن نے کنڑ زبان کے بارے میں اپنے بیان کے لیے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کنڑ زبان کو تمل نے جنم دیا ہے۔ اس بیان کے بعد کرناٹک میں ایک تنازع پیدا ہوا اور کرناٹک میں ان کی فلم ٹھگ لائف کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس مسئلے پر کمل ہاسن کرناٹک ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ ہائی کورٹ نے انہیں معافی مانگنے کا مشورہ دیا، لیکن کمل ہاسن نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کمل ہاسن نے فیصلہ کیا کہ وہ کرناٹک میں اپنی فلم ریلیز نہیں کریں گے۔ انڈیا میں ایکٹیو کووڈ کیسز 4000 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ کیرالہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1400 انفیکشنز پائے گئے۔ مہاراشٹر، گجرات سے بھی کئی انفیکشنز کی خبریں مل رہی ہیں۔ کیرالہ میں 1416 نئے کیسز پائے گئے۔ مہاراشٹر میں یہ تعداد 494 اور گجرات میں 397 ہے۔ اس سال جنوری کے بعد سے ملک میں کووڈ کی وجہ سے 37 موتیں ہوئی ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ICMR راجیو وہل نے کہا ہے کہ وائرس اومیکرون کی ذیلی شکل ہے اور یہ زیادہ تیز نہیں ہے اور اس سے عوام کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस की फखरिया पेशकश 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। मदद हासिल करने वाले भूखे फलस्तीनियों पर फायरिंग का एक और वाकया। 27 जाम बहक। नसर हॉस्पिटल जख्मियों से भर गया। ब्लड डोनेशन की अपील। हमास ने इमदाद तकसीम करने वाले अमरीकी इदारे पर की तनकीद। कहा फलस्तीनियों को राहत पहुंचाना मकसद नहीं, जाल बिछाया जा रहा है।
24 گھنٹوں میں 40 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے دھاوے، درجنوں گرفتار۔ جبالیہ میں اسرائیلی فوج کی گاڑی بم کی زد میں آ گئی، 3 فوجی مرے۔ مارچ کے بعد IDF کا سب سے بڑا نقصان۔ یمن کے حوثیوں نے ایک بار پھر بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، تل ابیب میں اسرائیلی پناہ کے لیے دوڑ پڑے۔ حج 2025 چہارشنبے سے شروع ہوگا، دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان مکہ میں جمع، طواف کے بعد مینا روانہ ہوں گے۔ رشیا سے ہتھیار خریدنے پر امریکہ انڈیا سے ناراض، کامرس سیکرٹری نے کہا واشنگٹن سے چھیڑ خانی کی جا رہی ہے۔ CDS انیل چوہان نے بیان دہرایا، کہا عارضی نقصانات نہیں، نتیجے اہم ہیں۔ آل پارٹی ڈیلیگیشنز کے وطن پہنچنے کا سلسلہ شروع۔ یہ تھی آج کی خبریں، پھر جو اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال